ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إقامة حد من حدود الله خير من 40 من مطر ليلة في بلاد الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیز سامعین کرام و سامعات، ہمارے آج کے معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہے. میں انشاءاللہ مختصر وقت میں آج کے پروگرام کا جو اصل پیغام ہے اس کے حوالہ سے چند ایک باتیں عرض کروں گا اور اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں اور آپ سنانے اور سننے کے بعد اس کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. نفاذ اسلام جملہ بولنا، اشتہار اویزاں کرنا بڑا آسان ہے، اور اگر بندہ کوشش کرے تو اس پہ عمل اس سے بھی آسان ہے. اسلام کا نفاذ کیسے کب ممکن ہے اور اس کے دنیا آخرت میں نتائج کیا ہیں؟ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اور جب بیٹی دنیا کے اندر آتی ہے تو اسلام اس سے لے کر اس کی موت تک، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اس کا کاروبار، اس کی سیاست، گویا کہ ایک ایک لمحے اور ایک ایک قدم پہ اس کی رہنمائی جیسے اسلام کرتا ہے، پوری دنیا کے اندر ایسا نظام موجود ہی نہیں ہے. دنیا محنت کرتی ہے مال کمانے کے لیے. رب نے اسلام جیسی دولت دی، فرمایا یہ جو اسلام تم تک آیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تم اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا تم بنا لو، اللہ زمین و آسمان سے برکات کو نازل فرمائے گا، زمین سے باہر نکال کے برکات کو رکھ دے گا. اسلام کو اپنانے سے، تقوی اختیار کرنے سے. اور آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب میدان حشر سجے گا وہاں فرعون بھی ہوگا، قارون بھی ہوگا، بڑے بڑے دنیا کے مالدار بھی ہوں گے،
وہاں ایک مسکین جسے دنیا کے اندر لوگ جانتے نہیں تھے وہ بھی وہاں موجود ہوگا، لیکن اس نے اسلام کو اپنایا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے کے جہنم کا ایندھن بناؤں گا، اور اس غریب کو صرف اسلام کی برکت سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے کے پوری کائنات کے سامنے عزت کا تاج پہنا کے جنت کا مہمان بناؤں گا اس کو۔ اسلام ہے۔ اور پھر اسلام کو میں نے عرض کیا کہ اپنانا آسان ہے، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ وفی روایت او یشرکانہ۔ اس کے والدین اس کو یہودی، عیسائی، مشرک بناتے ہیں، وگرنہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جس فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس پہ چلنا آسان ہے، یا ایک نئی چیز کو فطرت میں لانا آسان ہے؟ جس فطرت پہ پیدا ہوا اس سے چلنا آسان ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ کہ ہم جس گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس گھر میں اسلام کے مطابق بچے کی تربیت نہیں کی جاتی، اسلام کا ماحول نہیں دیا جاتا۔ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، وہ اس بات کو نہیں جانتی کہ پوری دنیا کو دیکھ لے، جیسی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے پوری کائنات کے اندر ایسا قانون ہی نہیں جو عورت کو ایسا مقام عطا کرے۔ لیکن ہوا کیا؟ عورت نے اسلام کو چھوڑا، بازار کی زینت بنی، پردے کو چھوڑا، مرد اٹھا گھر میں گانا بجانا، سود خوری، حرام، جو اسلام کے مخالف کام تھا سارے کیے، اور کہتا کیا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، حکومت بڑی غلط ہے، لوگ بہت برے ہیں۔ ایسی کوئی بات میں نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے، حکومت غلط ہے، عورت کی حکومت کو اسلام کسی صورت نہیں مانتا، لیکن میں کہا کرتا ہوں جب مرد حاکم بنتا ہے تب بھی، عورت حاکم بنتی ہے تب بھی، میں کہتا ہوں اسے برا کہنے سے پہلے میں اپنے وجود کو دیکھوں کہ میں کتنا اسلام کے اوپر چل رہا ہوں۔ ہر فرد، مرد و عورت جب اسلام پہ چلنا شروع کرے گی، پھر وقت وہ آئے گا کہ حکومت کیا، حکمران کیا، رب کا ایک نظام ہے، رب کا ایک اصول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سر سے لے کے پاؤں تک اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الملوک، اے بادشاہ ہو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مرد ہے یا عورت ہے سب کو خطاب کر کے فرمایا۔ اللہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، سر سے لے کے پاؤں تک اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا ہے۔ میں اور آپ تین بڑے بڑے سبب ہیں جس وجہ سے آج مسلمان اسلام سے دور ہے۔ سب سے پہلا سبب، اس کو اس کی خواہش، طبیعت، وہ اسلام پہ عمل کرنے سے روکتی ہے۔ دل تو بڑا کرتا ہے حضرت صاحب پانچوں نمازیں باجماعت پڑھوں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، دکان یاد آتی ہے، کاروبار یاد آتا ہے، وہ فلاں پروگرام یاد آ گیا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ طبیعت نے کہا تھا اس کو کہ یہ بڑا مشکل کام ہے اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی بات نہیں۔ اب اگر طبیعت کو منوا لیا، طبیعت کے خلاف چل لیا، اللہ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا؟ رب بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کو چھوڑ دیا، دل کی مان لی اس نے۔ یہ جانتا تھا سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، بے پردگی بیٹی جانتی ہے حرام ہے، گانا بجانا سننا چلانا حرام ہے۔ یہ جانتے تھے شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے،
بیٹیوں کی وراثت کھانا حرام ہے، بھائیوں کا حق کھانا حرام ہے، باپ کی نافرمانی حرام ہے۔ عورت جانتی تھی خامد کی نافرمانی حرام ہے، خامد جانتا تھا عورت پہ ظلم کرنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود معاشرہ بڑا پڑا۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، جج مسلمان ہے اور وکیل بھی مسلمان ہے، مدعی بھی مسلمان ہے، مدعا علیہ بھی مسلمان ہے، جس کے خلاف مقدمہ ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جو مقدمہ کرنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جو جج بیٹھا ہے فیصلہ کرنے کے لیے وہ بھی مسلمان ہے۔ فیصلہ نہیں ہو رہا، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ عزیز بھائیو، جب ہم نے اسلام کو نہیں اپنایا، رب نے ناراض ہو کے ان سے عدل، انصاف اور امانت داری کو چھین لیا، پھر اپنی خواہش کے مطابق جو من کیا فیصلہ کر دیا۔ اور پھر دوسری وجہ، ایک طبیعت سے بچا تو معاشرہ، رسم، یہ انسان کو بہت زیادہ دین سے دور کرتی ہے۔ کہتا ہے جی دل تو نہیں مانتا، میں بھی جانتا ہوں شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن برادری نہیں چھوڑتی، قبیلہ نہیں مانتا۔ اگر شادی شریعت کے خلاف نہ کی، ڈھول باجا نہ بجایا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ میت لے کے جا رہے ہو۔ رسم نہیں چھوڑتا۔ اس رسم نے، برادری نے بڑے بڑے بت بنا دیے، اسلام کو ایک طرف کر دیا۔ اگر یہاں سے بھی نکل جائے تو پھر تیسرا اسلام سے دور کرنے کا سبب وہ ہے صراط مستقیم سے ہٹا ہوا راستہ۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اللہ رسول نے یہ فرمایا نہیں ہوتا۔ یہ رجب گزرا ہے نا، 27 رجب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ پھر اگر مان لیا جائے ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام رات 10 سال مدینے کی زندگی میں ایسے نہیں گزارے، روزہ بھی نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور دو باتیں یاد رکھیے گا عزیز بھائیو، اگر اسلام کو اپنانا ہے نا، کہ بندہ اسلام کو نافذ اپنے اوپر کر چکا ہے کہ نہیں، دو اصول یاد رکھنا۔ پہلا، نماز پڑھنے آؤ، حتیٰ کہ خیر کے کام میں جنازے پہ جاؤ، کوئی کمانا، کھانا، بچوں کو کھلانا، محنت مزدوری کرنا، کاروبار کرنا، جو بھی کرنے جاؤ، سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرنا کس کے لیے جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو۔ اگر تو جواب دیا اللہ کے لیے جا رہا ہوں اور جنت کے لالچ میں جا رہا ہوں، سمجھو اسلام کے قریب ہو۔ اور ہم، یہ پچھلے دنوں مجھے ایک جنازے کا اتفاق ہوا ہے پڑھانے کا، تو جنازے کے بعد قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اسی قبرستان کے اندر قبر کے اوپر ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ، دیگر کھڑے لوگ مسکرا رہے ہیں، اور کھڑے کیا ہیں؟ قبر کے اندر میت کو رکھنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام سے دوری۔ وہ آئے کس لیے تھے؟ اگر اللہ کے لیے آئے ہوتے، جنت کے لیے آئے ہوتے، وہاں قبر پہ کھڑے مسکرانے کی سبب وجہ کوئی تھی نہیں، لیکن وہ آئے تھے تعلق کی بنیاد پہ، منہ دکھانے کے لیے۔ برادری کیا کہے گی؟ رشتہ دار ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، محلے دار ہے، اس لیے جانا مجبوری ہے۔ دوسرا سبب، کس کے طریقے پہ یہ کام کر رہے ہو؟ اگر جواب ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، تو سمجھ لیجئے آپ اسلام کو نافذ کر چکے ہیں۔ اگر جواب ملے امام، میں فلاں فقہ کو مانتا ہوں، فلاں امام کو مانتا ہوں، فلاں کی مانتا ہوں، نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اسلام کو نافذ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ دو باتیں، کس کے لیے کرنا ہے عمل اور کس کے طریقے پہ کرنا ہے۔ اور جب اسلام نافذ کرنے کی بات، میں اور آپ یہ کہتے ہیں جی اسلام نافذ کیا تو ملے گا کیا؟ آئیے قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ کا ایک واقعہ، سمرقند کی فتح کو جو اہل تاریخ لوگ ہیں وہ خوب جانتے ہیں۔ سمرقند یوں سمجھ لیجئے سرسبز و شاداب زمین تھی، عیسائیوں کا غلبہ تھا، عیسائیوں کی حکومت تھی وہاں۔ پہلے مسلمان کئی سال پہلے وہاں حکومت کر چکے، مسلمان سے چھنا
عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا دورہ تھا. قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ لشکر کے لیڈر تھے. قرب و جوار جنگیں ہوئیں، حالات چلتے رہے، فتوحات ہوئیں. سمرقند پہنچے، اچانک حملہ کیا، سمرقند کو فتح کر لیا. اب پادری عیسائی اہل کتاب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تمہارے اسلام نے تو ایسے اصول ہی نہیں بنایا. تمہارے اسلام کا اصول ہے کہ پہلے مملوکہ وہ علاقہ جس پہ جنگ کرنی ہے، حملہ کرنا ہے، پہلے ان کو خبردار کیا جائے گا، اسلام کی دعوت دی جائے گی. اگر وہ اسلام قبول نہ کریں پھر جزیہ مانگا جائے گا. اگر وہ جزیہ نہ دے، اگر جنگ کا کہیں تو پھر لڑائی ہوگی. آپ نے تو نہ اسلام کی دعوت دی نہ جزیہ کا معاملہ کیا، ڈائریکٹ حملہ کر کے اچانک ہمارا علاقہ چھین لیا. اب پادری عیسائی ہے، عیسائی، لیکن وہ جانتا تھا اسلام کے اصول بڑے عدل والے ہیں، اور جب اسلام کو اپنایا جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا حکومت کسی کی بھی ہے. نفاذ اسلام کا مطلب ہے ہر ایک کو رائے کا بھی حق ہے، ہر ایک کو تنقید کا بھی حق ہے، ہر ایک کو پوچھنے کا بھی حق ہے، ہر ایک کو اپنی مرضی کے ساتھ اسلام پہ عمل کرنے کا بھی حق ہے. اور اس پادری نے ایک خط لکھا، پرچی لکھی، اور اپنے ماتحت کو کہا کہ جاؤ ان کے وقت کے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاؤ، رحمہ اللہ، ان کے پاس جاؤ، ان کو بتاؤ کہ میرا یہ کیس ہے، قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ نے تمہارے مسلمان لشکر نے یہ زیادتی کی ہے. وہ خط لے کے پہنچا. جب پہنچا نا وہاں تو پوچھتے کہا کہ تمہارا حکمران عمر بن عبدالعزیز اس کو ملنا ہے. بتایا انہوں نے فلاں جگہ ان کا گھر ہے، جاؤ. یہ وہاں پہنچا نا تو دیکھا ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، چھت کے اوپر ایک شخص اپنی چھت کی لپائی کر رہا ہے مٹی کے ساتھ، اور عورت نیچے سے اس کو گارا دے رہی ہے. وہ کہنے لگا ایسا مفلوق الحال بندہ انہوں نے کہاں بھیج دیا مجھے. یہ بجھا ہوا الٹے قدموں واپس پلٹا. اس نے کہا میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تمہارے اس علاقے کا سب سے مفلوق الحال کون ہے، میں نے پوچھا تھا تمہارا بادشاہ جسے وہ اپنی زبان میں شہنشاہ کہا کرتے تھے، میں نے پوچھا اس کا گھر کہاں ہے. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا یہ کہا گھر اسی کا ہے، وہی ہمارا حکمران عمر بن عبدالعزیز ہے. اب وہ مجھے کیا کرنا تھا، اس کو ضرورت تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے پھر واپس گیا. دروازے پہ دستک دی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ باہر آئے. اس نے خط دیا. جب خط پڑھا نا کہ پادری وقت کے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز کے آگے شکایت کرتا ہے کہ کیا تمہارا اسلام یہ اجازت دیتا ہے جو تمہارے اس لشکر کے لیڈر قتیبہ بن مسلم نے یہ کام کیا ہے. اس نے شکایت کی. اسی پرچی کو الٹے طرف لکھ کے کہا عمر بن عبدالعزیز آرڈر دیتا ہے قتیبہ بن مسلم کو کہ وہ قاضی مقرر کرے، قاضی پادری کی بات سنے اور جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ کر دے. اب یہ خط لے کے واپس گیا. جب یہ خط واپس آیا نا اس نے جا کے اپنے بادشاہ کو دیا. اس نے دیکھا اسی پرچی کے الٹ لکھ دیا. ان کا انداز لکھائی کے لیے علیحدہ انداز تھے، روشنی، سیاہی، قلم، کیا عجب انداز تھے ان کے. انہوں نے کہا یہ کیا کرے گا، اس کے دو لفظ کیا کر لیں گے، پورا علاقہ سرسبز و شاداب وہ فتح ہوا اور یہ چھوڑیں گے. لیکن نہ چاہتے ہوئے پھر بھی اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں. قتیبہ بن مسلم تک وہ خط پہنچایا، قاضی مقرر کر دیا گیا، عدالت لگ گئی. پادری کو پوچھا آپ بتائیے آپ کو کیا شکایت ہے.
اس نے ساری بات بتلائی. قاضی صاحب پوچھتے ہیں قتیبہ تم جواب کیا دیتے ہو؟ کہا جی جنگ ہے ہی دھوکے کا نام، جس کا جیسے کام چلے وہ چلائے. الحرب خدا، جنگ تو ہے ہی دھوکا. میں نے قرب و جوار بڑے علاقوں کے اندر جا کے ان کو کہا تھا مسلمان ہو جو، نہیں مانے. کہا جزیہ دو، نہیں مانے. وہ بھی لڑے. یہ تو پھر بھی وسیع و عریض ملک ہے اور اس کی سپہ سلاری بھی ہے، اس کی فوج بھی ہے. مجھے یقین تھا کہ یہ بھی لڑیں گے. میں نے اچانک حملہ کر کے فتح کر لیا. قاضی صاحب نے کہا قتیبہ تم نے ٹھیک کیا. قتیبہ رحمہ اللہ جواب نہیں دے رہے. پھر پادری کو پوچھا، پھر قتیبہ علیہ رحمہ کو پوچھا. اب فیصلہ قاضی سنانے لگا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. اور یہی اصول اگر آج ہماری حکومت، اور میں کہتا ہوں حکومت کو چھوڑ دیجئے، یہی فیصلہ میں اپنے وجود پہ کروں، یہی فیصلہ میں اپنے گھر میں کروں، یہی فیصلہ میں اپنی رشتہ داری میں کروں، اگر یہی انداز میں اپنی برادری کے اندر کروں، اگر یہی فیصلہ میں اپنے علاقے کے اندر کروں، تو اللہ کی قسم ملک تو ملک ہے، رب اس گھر کو جنت ضرور بنائے گا. اسلام کے نفاذ کی برکات اس قدر ہے. اب قاضی فیصلہ سناتا ہے کہ میں یہ فیصلہ دیتا ہوں قتیبہ نے اسلام کے خلاف عمل کیا. ابھی سارے مسلمان ان سارے گھروں کو چھوڑ دو، عورتیں بھی نکل جائیں، بچے بھی نکل جائیں، مرد بھی نکل جائیں. قتیبہ کو کہا کہ قتیبہ تم بھی چلے جاؤ، اس سمرقند کے اندر ایک مسلمان بھی نہیں رہے گا، تم سارے یہاں سے چلے جاؤ. اور جب کبھی کسی نے دوبارہ سمرقند کے اندر آنا چاہا تو پہلے اجازت مانگے گا، پھر 3 دن کا وقت دے گا، اس کے بعد حملہ کرے گا. پادری اہل کتاب عیسائی بھی وہاں جمع ہیں، پادری بھی جملے سن رہا ہے. سب کے دل ہل گئے ہیں. یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا حکومت ہے. علاقہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، اتنی بڑی سلطنت بھی ہے اور وہ حاکم بھی ہیں. ایک پرچی پہ لکھے ہوئے جملے اس نے کیا لکھ دیا ہے، اتنے عدل کا یہ انداز اختیار کر دیا. اب مسلمان اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، سارا مال بھی چھوڑا وہاں، سارا زر بھی چھوڑا وہاں، ساری سہولیات بھی چھوڑی وہاں، عورتیں بھی نکلی، بچے بھی نکلے. تاریخ گواہی دیتی ہے سارے مسلمان جب سمرقند سے باہر نکل رہے تھے، پادریوں کی آنکھوں سے آنسو تھے. پادری نے اعلان کیا اور میری برادری کے لوگوں آؤ سارے، اگر یہی اسلام عدل کا نام ہے تو ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے. سب نے بلند آواز سے کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ. اور یہاں سے نکلو نا مسلمانوں، اگر اس کا نام اسلام ہے، ایسا عدل والا نظام ہے، واپس پلٹ آؤ. ہم آپ کی رعایا بن کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے. یہ ہے نفاذ اسلام. ایک رکا تھا، ایک پرچی تھی، ایک جملہ تھا صرف. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے اسلام نافذ کرنا. میں کہتا ہوں ہم غلط ہیں. میرا حساب، آپ کا حساب نہ نواز شریف، نہ مریم نواز، نہ عمران خان کوئی بھی نہیں دے گا. اپنی اپنی قبر ہے اکیلے کی، اپنا اپنا حساب ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. گلے میں لٹکی ہے کتاب. ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. تو آئیے، اگر سمرقند کے اندر ایک خط نے عدل کی اس اصول کو نافذ کیا تو رب نے سارا علاقہ، صرف علاقہ نہیں دیا، وہ دارالخلافہ بھی تھا مسلمانوں کا بنا، تو سارے عیسائی بھی ایک عدل کے اصول پہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. تو آئیے پھر میں اور آپ آج وعدہ کرتے ہیں، آج اس کے پروگرام میں جو پیچھے ہوا وہ گزر گیا. آئیے آج کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ
کو خلیفہ بنایا گیا نا بادشاہ، تو اس وقت کے جو اموی لوگ تھے انہوں نے جو قبضہ کیا ہوا تھا اس وقت کے لوگوں پر، تو انہوں نے نا ان کی پھوپھی کو بھیجا ان کے پاس، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس، کہ جا کے کہو کہ جب ہی یہ خلافت ملی ہے تو دربار لگا کے نا کہا یہ چچا تھا، یہ ماموں ہے، یہ ددیال ہے، یہ ننیال ہے، کہا یہ بھی زمین اس کی نہیں، یہ بھی زمین اس کی نہیں، یہ بھی زمین اس کی نہیں، واپس کرو ہر چیز کو۔ جب واپس دیا تو وہ سارے کنگال ہو کے بیٹھ گئے، اور جو کل تک جن سے زمین چھینی گئی تھی وہ سب بادشاہ بن گئے، اب مالدار ہو گئے۔ اب پھوپھی کو بھیجا اس کو سمجھاؤ، پھوپھی گئی، تاریخ میں لکھا ہے ہنڈیا اوپر پڑی ہوئی تھی، ابھر رہی تھی۔ پھوپھی نے کہا عمر تو نے یہ کیا کر دیا، اپنوں کو تو نے کنگال بنا دیا۔ کہا پھوپھی یہ ہنڈیا ابھر رہی ہے، اس کے ابلنے میں گرمی کم ہے، جہنم کی آگ عمر کو اس سے بھی زیادہ ستاتی ہے۔ عمر کیسے عدل نہ کرے، میں تنہا بیٹھا ہوں، موبائل میرے ہاتھ میں ہے، میں نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جوانوں آج الحاد کیوں پھیر رہے، بیٹیاں اسلام سے دور کیوں ہیں، جوان اسلام سے دور کیوں ہیں؟ وہ کیوں کہتا ہے اللہ کوئی نہیں، کیوں کہتا ہے جنت کوئی نہیں، کیوں کہتا ہے جہنم کوئی نہیں، کیوں کہتا ہے قبر کوئی نہیں؟ اس لیے وہ جانتا ہے اگر ان کو مانا تو پھر اپنی مرضی سے رہنا چھوڑنا پڑے گا، پھر مان کے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو پھوپھی نے پتہ جا کے جواب کیا دیا تھا، کہا تم نے تو مجھے بھیجا تھا، تمہیں کون کہتا تھا کہ عمر کی بیٹی کو، عمر کے خاندان سے عمر کی بیٹی کو اس خاندان کے اندر لاتے، تم اس کی بیٹی کو لائے، اس کے اندر عمر کے عدل کے رنگ ہیں، یہ اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آؤ عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں اور آپ آج وعدہ کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اللہ آج تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جتنے بیٹی کا حق رکھا ہے وہ واپس دے گا، جتنے بھائی کا حق کھایا وہ واپس دے گا، جو ملاوٹ کرتے آج کے بعد نہیں کرے گا، جو جھوٹ بول کے سودا بیچتے آج کے بعد نہیں بیچے گا، جو چہرے کی داڑھی کو منڈواتا ہے آج کے بعد نہیں منڈوائے گا، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ آج کے بعد نہیں چھوڑے گا، جو بیٹی بے پردہ بازار جاتی ہے، گھر سے نکلتی ہے، آج کے بعد نہیں نکلے گی۔ اور آج یہ وعدہ ہوگا کہ اللہ میری اجتماعیت لوگوں میں بیٹھنے سے زیادہ اللہ میری تنہائی کو پاک بنا دے، میں اسلام اپنے اوپر نافذ کروں گا۔ جب میں اپنے 5 فٹ کے وجود پہ اسلام نافذ کر گیا اور ہر ایک اپنی اپنی فکر پہ لگ گیا، پھر نفاذ اسلام کا نعرہ لگانے کی لذت بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا، پھر رب ایسے حکمران بھی دے گا۔ رب کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ پھر اللہ برکت دے گا، برکت کا ایک انداز حکمران عدل والا دے گا، اسلام والا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں کے اندر اسلام اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کے اندر اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کاروبار، اپنے شہروں میں جس قدر طاقت ہمارے اندر موجود ہے، ہماری بساط ہے، اللہ ہم خود بھی اسلام پہ عمل کریں گے، وہاں تک لوگوں کو دعوت دیں گے، پھر اسی طرح چلتے چلتے فرد فرد سے جماعت بنے گی۔ اور جو قرآن و سنہ علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کا ایک نعرہ ہے، قرآن و سنہ موومنٹ کی ایک آواز ہے نفاذ اسلام کی، اس کے دست و بازو بننے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اعلاء کلمۃ اللہ ہے۔ اعلاء کلمۃ اللہ جس کی زندگی میں آ گیا، ایک اللہ کے کلمے کی بلندی، اس کے نفاذ کے لیے وہ محنت، وہ کامیابی کی شکل میں بنے نہ بنے، جنت کا ذریعہ ضرور بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پرندار کے خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔